محبت ایک جنون ایپیسوڈ 4 ویری گڈ، کافی عقلمند ہو، چلو۔ اور وہ مرے مرے قدموں سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ نکاح ہو چکا تھا، پریشی نے مرے مرے ہاتھوں سے نکاح نامہ سائن کیا۔ اسے فہد یاد آیا اور 2 آنسو ٹوٹ کر نکاح نامے پر گرے۔ آج سے فہد اس کا ماضی بن چکا تھا۔ کتنی ناپسندیدہ تبدیلی آئی تھی اس کی زندگی میں۔ جسے پسند کرتی تھی وہ ملا نہیں، اور جو پسند نہ تھا وہ اس کا حال اور مستقبل بن گیا تھا۔ زوار نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو کہا، نو مائی ڈیئر وائف، آج تو خوشی کا دن ہے اور یوں رو کے برباد نہ کرو۔ ویسے آج کی خوشی کے دن کا سارا کریڈٹ تمہیں دیتا ہوں میں۔ پریشی نے اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھا، کیوں؟ تمہاری بدولت مجھے میری بیوی ملی۔ پریشی نے منہ موڑ لیا اور مسکرایا۔ پریشی وہاں سے اٹھی اور جس کمرے سے ٹھہرایا گیا تھا وہاں چل دی اور کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ 1 گھنٹے بعد زوار کمرے میں آیا اور اسے روتا دیکھ کر بولا، کیوں منحوسیت ڈالی ہوئی ہے اس وقت؟ میں نے ڈالی ہے منحوسیت یا تم نے میری زندگی میں ڈال دی ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، یہ منحوسیت تم نے خود اپنے لیے چنی ہے بیوی، اب رونا کس بات کا ہے؟ ہاں غلطی تھی میری، غلطی اب سکون، میری قسمت ہی خراب ہے۔ زوار مسکرایا، ہاں سکون تو بہت مل رہا ہے تمہیں یوں بے بس دیکھ کر، اور دوسری بات قسمت تو خیر بہت اچھی ہے تمہاری، ملک زوار کی بیوی بننے کا شرف ملا ہے تمہیں۔ وہ تفاخر سے بولا تو پریشی تکلیف سے مسکرائی تھی۔ تمہاری بیوی سے بننے سے اچھا میں مر نہ جاؤں؟ زوار ہنسا، بڑی جلدی نہیں یاد آ گیا تمہیں مرنے کا؟ پریشی غصے سے بولی، بڑا غرور ہے اپنی طاقت پر تمہیں۔ ہاں بہت غرور ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی، وہ جسے انجوائے کر رہا تھا۔ وہ اسی لڑکی سے بہت دلچسپ لگی جس کے ساتھ زندگی اچھی گزرنی تھی۔ یہ غرور اور تکبر تمہیں لے کر ڈوبے گا، دیکھنا۔ وہ جو اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا زور سے ہنسا، اچھا تم تو ولی بھی ہو، واو۔ وہ پر سوچ لو، میں ڈوبا تو تمہیں بھی لے کر ڈوبوں گا۔ کل کو ہماری محبت کی داستانیں بھی لوگ یاد کیا کریں گے۔ محبت جانتے بھی ہو تم کسے کہتے ہیں؟ محبت میں زور زبردستی نہیں کی جاتی، تم تو بڑی ہی خوش فہم ہو۔ میں نے صرف محبت کی داستانیں کہا اور تم نے یہ اندازہ بھی لگایا کہ میں نے تم سے محبت کروں گا۔ پریشی دل و جان سے، او ہیلو مسٹر، مجھے کوئی خوش فہم نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری محبت سے۔ ویسے بھی فہد سے بس، وہ زور سے چلایا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آئندہ یہ نام تمہاری زبان پر نہ آئے، ورنہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر انگلی اٹھا کر وارن کر رہا تھا۔ پریشی ڈری۔ زوار نے کمبل اٹھایا اور جا کر صوفے پر رکھ دیا، جاؤ سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ پریشی نے دل ہی دل میں کمبل الگ ہونے پر شکر ادا کیا اور جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ فہد اور پپو کے بارے میں سوچنے لگی۔ زوار سے بھی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ اتنا اچھا تو نہ تھا کہ نکاح کر کے الگ جگہ سونے دے۔ وہ بیٹھ کر آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ زوار اس کی حرکات سکنات بخوبی دیکھ رہا تھا۔ بے فکر ہو، کچھ نہیں کرتا، میں تم سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں دیکھی ہیں زندگی میں۔ وہ ورد کر کے لیٹ گئی۔ معلوم ہو گیا مجھے آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ ویری گڈ، بیویوں کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے، اور ہاں تم مجھے آپ ہی کہہ کر بات کیا کرو، تمہارے منہ سے اچھا لگتا ہے۔ وہ واپس لیٹ گیا۔ پریشی منہ بنا کر بولی، برا آیا آپ جناب کروانے والا۔ فہد ایک دم گھبرایا اور عزیز کو کال کر کے ساری بات بتائی۔ یار جس طرح وہ بات کر رہا تھا اس سے لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑی اور بارو پارٹی سے تھا۔ پریشی جیسی لڑکی بھی اس کے سامنے بے بس تھی۔ اس کے سامنے تو میں کیا کروں؟ تو پنگا نہ لے تو اچھا ہے۔ ویسے اس کی پھپھو سے بات کر کے دیکھ، وہ کیا کہتی ہیں، دفع کرو۔ مجھے کیا، میں کیوں اپنی جان مشکل میں پھنساؤں؟ اس جیسی لڑکیاں بہت۔ یہ ہوئی نا بات میرے یار۔ ویسے پریشی نے پیسے بھیجے تھے؟ ہاں 3 دن پہلے ہی بھیج دیے تھے، تو اکیلے ہی موجے اڑا رہا ہے۔ چلتے ہیں کہیں؟ ہاں کیوں نہیں۔ فہد فوراً تیار ہوا تھا۔ اگلے دن زوار اس پر زور زور سے چلا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، اٹھ بھی جاؤ، گھوڑے بیچ کر سوئی ہو کیا؟ پریشی اٹھ کے بیٹھی، کیا مصیبت ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، اٹھو ناشتہ بناؤ۔ واٹ؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تم مجھ سے یہ ایکسپیکٹیز لگائے بیٹھے ہو کہ میں تمہیں ناشتہ بنا کر دوں؟ کیا ہوا؟ جسٹ نکاح ہوا ہے ہمارا، اور اس ناطے سے تم میری بیوی ہو، حق بنتا ہے ہمارا تم پر، اور تمہارا فرض ہے کہ تم ہمارا دھیان رکھو۔ نہ دھیان مائی فٹ، میرا بس چلے تو گلا دبا دوں تمہارا۔ ہاں۔ وہ بے ساختہ ہنسا، آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا، میں ہوئی ہوں نا ہمارا، تو تم
دباؤ گی گلا ہمارا۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ بھی کوشش کر لو، ناکام ہی رہو گی۔ تم یہ فالتو کی بحث چھوڑو اور ناشتہ بناؤ ہمارے لیے، ہمیں زبان دراز عورتیں ذرا پسند نہیں۔ وہ کچھ کہتی کہ وہ بولا اور بات ختم کرتا چلا گیا۔ پیچھے وہ دیر تک کھڑی رہی، پھر فریش ہو کر ناشتہ بنانے چل دی۔ کچن میں داخل ہوئی اور بریڈ نکالی، سوچا تھا انڈے فرائی کر لے اور چولہے کی طرف گئی۔ اتنے میں زوار کچن میں آیا۔ کیا بنا رہی ہو زہر؟ وہ جل کے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں کھا لوں گا اگر تم اپنے ہاتھ سے کھلاؤ۔ وہ شوق ہوا، پریشا کو یہ کوئی اور ہی زوار لگا۔ پریشا نے کافی دیر تک کوئی جواب نہ دیا اور پھر وہ بولا، کیا یہ خالی انڈے ہی کھلاؤ گی؟ بریڈ ہے نا، میں تو یہی کھاتی ہوں۔ وہ بولی تو زوار بولا، کیا میں بریڈ نہیں کھاتا، مجھے پراٹھا بنا کے دو۔ یہ زوار نے فرمائش کی۔ واٹ، تمہارا دماغ ٹھیک ہے، میں پراٹھا بنا دوں، وہ بھی تمہارے لیے؟ تو شوہر ہوں تمہارا، یہ لفظ میرے سامنے بار بار یوز مت کرو۔ پریشا نے ٹوکا۔ کیوں، شرم آتی ہے تمہیں؟ وہ اس کے پاس آ کر بولا، ہاں آتی ہے شرم تمہیں اپنا شوہر کہتے ہوئے۔ وہ پیچھے ہٹی اور غصے سے بولی اور اسے کچھ دیر گھورتا رہا، تم سے آرام سے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہم سے یوں بدتمیزی سے بات کرو، ہم سے تم ابھی تک واقف نہیں ہو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ پریشا نے 3 دن پہلے آنے کا کہا تھا اور اب تک نہیں آئی۔ پھپھو نے کتنی بار کال کی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھپھو کا رو رو کر برا حال تھا۔ یا اللہ، میری بچی ٹھیک ہو، خیریت سے ہو۔ میرے مالک کو بار بار یہی دعائیں کر رہی تھی۔ دوسرا یہ بھی خیال آ رہے تھے کیا پتہ کوئی ضروری کام کی وجہ سے نہ آ پائی ہو۔ ان کا دل کسی طور پر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے فہد کو کال کی۔ جی بولیں، وہ عزیز کے ساتھ آیا ہوا تھا گھومنے۔ پھپھو کا نمبر دیکھ کر وہ بدمزہ ہوا۔ فہد کہاں ہے وہ؟ تمہاری بات ہوئی پریشا سے؟ مجھے کیا پتہ کہاں ہے وہ، اور رہی بات اس سے بات ہونے کی، ہاں تو ہوئی تھی، شادی کر چکے ہیں وہ کسی سے اور بہت خوش ہے۔ کیا، کس سے؟ کون ہے وہ؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اپنی لاڈلی سے پوچھیں، پر آئندہ مجھے کال کر کے تنگ نہیں کریں گا، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ وہ اسے لے کر فارم ہاؤس سے نکلا۔ وہ دوبارہ گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ گاؤں کے قریب تھا وہ بولا، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہاری کڈنیپنگ کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس لیے ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، اور دوسری بات، میں تمہیں آزادی دے رہا ہوں۔ پریشا ایک دم چونکی۔ اتنا خوش مت ہو، نکاح سے آزادی نہیں دے رہا تمہیں، یہ آزادی ہے کہ تم اتنا آرام سے اپنا کلینک چلاؤ، جو کرنا ہے کرو، اس گاؤں سے نہیں جاؤ گی۔ زیادہ سوال مت کرو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو، اپنے کانوں کے بیچ میں رکھو، اب چپ کر کے بیٹھو۔ لو جی، یعنی بات ہی ختم۔ وہ چڑھ کے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں بھی ضرور بتائیں آپ کو کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔